یہ تمام آیات جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں توحید الوہیت پہ کہ الہ جو ہے، معبود برحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پھر دلائل جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دلائل کا تعلق عالم علوی سے ہوتا ہے، آسمانوں سے، چاند سے، ستاروں سے، عرش سے، کرسی سے، اور اسی طرح دلائل کا تعلق عالم سفلی سے ہوتا ہے، زمین سے، اور زمین سے جو چیزیں ہوتی ہیں دلائل۔ تو یہ اب دلائل عالم علوی سے، اور اسی طریقے سے دلائل عقلی بھی ہوتے ہیں اور نقلی بھی ہوتے ہیں۔ نقلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سابقہ کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں، اور عقلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر عقل تھوڑا سا بھی دوڑا جائے تو سمجھ آ جائے گی وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں ایک نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو دلالت کر رہی ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا قرآن میں مثلاً آیا کہ حدیث میں یا قرآن میں کہ 7 آسمان ہیں، بس ہمارا ایمان، ہم نے 7 آسمان نہیں دیکھے ہیں۔ اگر اس بحث میں پڑھو گے تو پھر ایمان سے نکل جاؤ۔ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے اندر جو روح ہے اس کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم پھول لیتے ہیں ہاتھ میں سونگھ رہے ہیں لیکن خوشبو کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ ایک تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ ہے نا جی کہ شہنشاہ ایران نے یا اس کے دور کے کسی بڑے شاعر نے ایک مصرع کہا کہ دنیا کے اندر کوئی موتی ازرق نہیں ہوتا۔ یعنی کیا معنی؟ ازرق کا معنی نیلا نہیں ہوتا، کوئی موتی جو ہے ازرق نہیں ہوتا، یا سفید ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ اب اس سے دوسرا مصرع بننے میں نہیں آ رہا تھا، اللہ کی شان ہے۔ اس نے شہنشاہ ہند کو یہ مصرع لکھ کے بھیجا کہ اس کا کوئی دوسرا مصرع بنا دے۔ ہمارے شاعروں نے بنایا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو بادشاہ نے وہ جب خط پڑھا تو وہ بھی پریشان ہوا کہ بھی ایران میں اگر شاعر نہیں پیدا ہو سکے تو ہندوستان سے اب ہم کیا جواب دیں، اور اگر جواب نہ دیں تو پورے ہندوستان کی توہین ہے کہ وہاں کوئی بھی شاعر نہیں ہے۔ تو آپ بادشاہ اپنے محل میں ٹہل رہے تھے، وہ خط بھی ہاتھ میں تھا۔ ان کی بیٹی جو تھی نا وہ خود ہی بہت بڑی شاعرہ تھی، زیب النساء۔ وہ آئی، اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھیں یہ شہنشاہ ایران نے مجھے لکھا ہے کہ اس دنیا میں کوئی موتی جو ہے ازرق نبود نیلا نہیں ہوتا۔ اس کا جواب اس نے کہا کہ اس کا دوسرا مصرع بنایا، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ اور نے کہا وجہ مجھے بھی دے دیں، میں بھی کوشش کروں گی۔ تو زیب النساء نے وہ لے لیا اور دماغ دوڑاتی رہی، اس سے بھی کوئی بات بنی نہیں۔ تو وہ جب صبح کو میک اپ سنگار کے لیے
شیشے آئینے کے سامنے بیٹھی، اس نے جب آنکھوں میں سرما ڈالا، خدا کی قدرت ہے کہ سرما کچھ موٹا تھا، وہ آنسوں کی شکل میں نیچے گرا، تو اب اس آنسو میں سرما بھی تھا، آنسو بھی تھا، تو فوراً زیب النساء نے لکھا کہ دنیا میں نیلا موتی نہیں، لیکن مگر چشمے بتانے مگر اشک بتانے سرما آلود، وہ موتی ازرق ہوتا ہے جو محبوب کی آنکھوں سے سرما پہنتے ہوئے نکلتا ہے، مگر اشک بتانے سرما آلود۔ بادشاہ نے بھیجا اس کو، وہ شہنشاہ ایران اتنا خوش ہوا کہ واقعی یہ بات بنتی ہے اور شعر صحیح ہے۔ اس نے بادشاہ کو لکھا، شہنشاہ ہند کو، کہ جس شاعر نے یہ شعر لکھا ہے خدا کے لیے مجھے دے دو۔ اس کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ اس کی بیٹی نے لکھا ہے، ورنہ ویسی بےہودگی کبھی کرتا۔ بادشاہ تھے لوگ۔ اب بادشاہ مزید پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ اگر میں کہوں کہ بھائی یہ زیب النساء نے نہیں لکھا، کسی شاعر نے لکھا تو جھوٹ ہے، تو بادشاہ تو جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر میں لکھوں یہی تو پھر میں اپنی بیٹی بھی اس کو دے دوں شعر کے بدلے میں۔ آپ پریشان تھے تو زیب النساء نے پھر پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، اس کا جواب میں لکھ دوں گا۔ تو زیب النساء نے اس پہ لکھا کہ منم، میں ایک ایسی چیز ہوں جو اپنے اندر چھپی ہوئی ہوں، جس کو سونگا تو جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ منم خوشبو، منم جیسے خوشبو ہے پھول کی، آپ سونگ سکتے ہیں، گلاب ہے، چنبیلی ہے، نرگس ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ میرے بھی آپ شعر پڑھ سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ جب یہ جواب کیا تو بادشاہ کو بھی بات سمجھ آ گئی، اور نے کہا یہ زیب النساء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا عقل سے نہیں حل ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا 7 آسمانیں ٹھیک ہے، یا تو خدا کو نہ مانو، جان چھڑاؤ، خدا کا بھی انکار کر دو، اللہ کے نبی کا بھی انکار کر دو، فرشتوں کا بھی انکار کر دو، قرآن کا بھی انکار کر دو، پھر تو تمہاری مرضی ہے، پھر تو زندیق بن جاؤ۔ جیسے دنیا میں بڑے بڑے دہریہ ہیں، بڑے بڑے منکرین ہیں جو اس عالم کو مادے کی پیداوار سمجھتے ہیں، اور ان سے پوچھو کہ مادے کی تعریف کرو کہ مادہ کیا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتے۔ اور اگر مانتے ہو، اسی لیے ایمان بالغیب جو ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کسی دہریے نے ایک مسلمان کو پوچھا خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ اور نے کہا خدا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ عجیب بات ہے، جس کو دیکھا نہیں اس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بدبختی ایمان یہی تو ہے کہ بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ میں نے خدا دیکھا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ دیکھ سکے، ہم تو ایک معمولی سی سورج کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سورج ذرا نیچے آ جائے تو گرمی سے جان نکل جائے انسانوں کی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، قرآن جب پڑھو یا حدیث جب پڑھو تو سب سے پہلے یہ سوچ لو کہ جو اللہ نے فرمایا حق۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمارا عقل ناقص، ہمارا دماغ ابھی وہاں تک پہنچا نہیں۔ جیسے پرائمری اسکول کے بچے کو ایم اے کا سوال سمجھ نہیں آتا، تو اسی طرح ہم تو پرائمری بھی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ بس یہ ایمان ہو، آسمان 7 ہیں، 7 زمینیں 7 ہیں، 7 ہم نے نہیں دیکھی، 7 ہیں۔ قرآن کہتا ہے من الارض مثلہم، بس ختم ہو گئی بات۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کی ہم نے مناظر بنائی ہیں، یہ اپنی اپنی منزلوں میں گردش کرے، ٹھیک ہے، آمنا بھی۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا جی وہ علم فلکیات میں آنے کے بعد بھٹک گئے۔ بعض لوگوں نے علم نجوم میں بھٹک گئے، بعض لوگ جو تھے نا جی وہ علم جفر میں بھٹک گئے۔ اس لیے اسلام نے ان علوم شیطانی سے منع کیا، یہ علوم شیطانیہ ہیں، ان کے قریب ہی نہ جاؤ بس۔ باقی ہیں، بالکل ہیں، شیطانی علوم بھی ہوتے ہیں، لیکن نا آپ ڈانس کرنا یہ بھی تو علم ہے نا، ہے دنیا میں۔ گانا گانا یہ بھی تو علم ہے نا، یہ تھوڑا کہ جو شروع کر دے۔ اس کے رموز ہیں، اشارات ہیں، اس کے سر ہیں، پھر اس کی سروں کی اقسام ہیں، پھر ان کے اوقات ہیں۔ اب ہر آدمی تو نہیں جانتا یہ باتیں، تو اس لیے ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھو بس آمنا باللہ، اللہ ہمارا آپ کی ذات پہ ایمان ہے، آپ کے فرمان پہ ایمان ہے، ربنا آمنا، یا اللہ ہم بس ایمان لے آئے، سمیعنا و اطعنا۔ اسی طرح اب جی آسمانوں اور کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، کس نے کیا 500 سال کا سفر؟ اور 500 سال کا سفر پیدل ہے یا سواری پر؟ اب تو ایک سواریاں ایسی بھی آ گئی ہیں جو سفر پہلے 12 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، سواریخ بھی آ گئے ہیں۔ تو اس لیے ان میں بحث پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آسمان ہے، ہر آسمان پہ میں پہنچا ہوں، میرے لیے دروازہ کھولا گیا ہے، میں نے انبیاء سے ملاقات کی، آمنا وصدق۔ حضور نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آمنا وصدق۔ حضور پاک کو پھر اللہ نے رفرف بھیجا، اس کے ساتھ عرش کے قریب پہنچے اور اللہ کے دربار میں جا کے التحیات للہ والصلوات والطیبات پیش کی، آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے یہ ساری آیات تب سمجھ آئیں گی جب صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے اس کی آخری آیت میں دیکھیں فرمایا ہے کہ یفصل الآیات، ہم نے کھول دی ہے نشان، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ قیامت پر تمہارا یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر اللہ کی دربار میں جانا ہے۔ واللہ اعلم۔